حضور مثال دیتے، مثال میں حسن پیدا کر دیتے، گفتگو کرتے تو وہ نہ روح میں اتر جاتی، اس کا ایک طریقہ اختیار کرتے۔ دیکھو نا کریم نے مثال دی اور کیسی کریمانہ دی۔ فرمایا تمہیں بتاؤں اچھے اور برے دوست کی مثال کیا ہے؟ فرمایا اچھے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی کستوری والا تمہارا یار بن گیا۔ خوشبو خریدو گے نہیں بھی تو خوشبو آئے گی تو صحیح نا۔ یہ مثال دینے کا انداز دیکھو۔ اور فرمایا برے دوست کی مثال اس طرح جس طرح بھٹی پھونکنے والا، اگر تم کچھ خریدو گے نہیں بھی تو چھینٹے پڑیں گے، یہ نہ بھی ہوگا تو بدبو تو آئے گی۔ او سنو یار، حضور کیا بتاتے ہیں؟ کریم فرماتے ہو کسی نیک کے پاس بیٹھنا، پورے عالم نہ بھی ہوئے تو خوشبو تو آئے گی نا۔ کسی نیک کے پاس بیٹھنا، پورے نیک نہ بھی ہوئے تو نیکی کا ذوق تو آئے گا نا۔ او کسی اللہ والے سے دوستی کر لینا، تمہارے اندر سے رب کریم کی محبت کے جلوے کا عکس تو نظر آئے گا نا۔ کسی حضور کی محبت میں رونے والے کے پاس بیٹھنا، اس رونے والے کو دیکھ کے ہی تمہاری آنکھ سے کوئی نہ کوئی آنسو تو کریم کے لیے نکلے گا ہی نا۔ اچھی دوستیاں اختیار کرنا، اچھا اور مثال دے کے تمثیل دے کر حضور بات ہم نا ذہنوں میں بات نہیں اتارتے، ہم ذہن سازی نہیں کرتے، ہمارے ہاں تقریر ہوتی، موٹیویٹ نہیں کرتے، ہم سمجھاتے نہیں، قائل نہیں کرتے۔ خدا را معلم بنے آپ اپنے بچے کو قائل کریں۔ ملا رومی کہتے ہیں ایک دانا آدمی کا بیٹا برے دوستوں میں بیٹھنے لگا تھا تو اس نے بیٹے کو سمجھایا اس طرح طریقے سے۔ اس نے کہا پتر دوست برے ہیں، کہا ابا جی میں تو اچھا ہوں نا۔ باپ چپ کر کے، اس نے کہا بحث نہیں کرنی، بچے کو سمجھایا۔ اس نے کہا جب 5 کلو صاف ستھرے بہترین سیب لے کے آ بازار سے، وہ لایا۔ اس نے کہا سونے ہیں نا ماشاءاللہ کا اچھے۔ فرمایا اب اس طرح کر 5 کلو گلے سڑے بھی لا۔ وہ لایا تو اس نے ایک ٹوکری میں ڈال کے رکھ دیے، رات پڑے رہے، سویرے جب وہ نکالے کچھ تو گل گئے تھے اور جو گلے نہیں تھے بدبو ان میں سے بھی آ رہی۔ تو کہنے لگا پتر تو ٹھیک ہے پر جو تیرے ساتھ ہیں وہ ٹھیک۔ جب آپ بچوں کے ذہنوں میں باتیں اتاریں گے نا، توانائی دیں گے، پھر معاملہ بہتر ہوگا۔